بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ چغل خور سبق جو ہے ہمارا اس کے نثر پارہ کی تشریح سے متعلق ہے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ پیراگراف جو میں نے سیمپل کے طور پر لیا ہے اس کے الفاظ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں: دوسرے روز دوپہر سے لے کر ہے یا نہیں تک۔ آپ ان الفاظ کو اس سبق میں تلاش کیجئے، اس کو کھول کر سامنے رکھیے پیراگراف کو، اور پھر آپ میرے باقی کے لیکچر کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کس طریقے سے کس طرح سے جملوں کو ایکسپلین کیا ہے، پیراگراف کو کس طرح سے اپنے الفاظ کا رنگ دیا ہے اور ایک پرفیکٹ نثر پارہ کی تشریح آپ کو پریزنٹ کی ہے۔ تو آپ ضروری ہے کہ کتاب سے اصل پیراگراف کھول کر رکھیے اور ان الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے، سبق کا عنوان جو کہ چغل خور ہیں، مصنف شفیع عقیل ہیں، ماخذ پنجابی لوک داستانیں ہیں اور صنف ادب لوک داستان یا لوک کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوک داستان بھی لکھ سکتے ہیں، لوک کہانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ لوکل جو ہے وہ کہانی کو کہا جاتا ہے، مقامی طور پر اگر کوئی کہانی مشہور ہو جائے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، ظاہر ہے کہ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، انہی الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں جو کہ پیراگراف میں بار کے ذریعے مینشن کیے گئے ہوں گے۔ آپ اپنی طرف سے الفاظ کا چناؤ نہیں کریں گے، اس مقصد کے لیے آپ کو پورے سبق کے الفاظ معنی معلوم ہونے ضروری ہیں، اس لیے آپ کو تھورلی پورے اسباق کے ریڈنگ کرنی ضروری ہے تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہوں۔ سیاق و سباق میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ یہ اقتباس شفیع عقیل کے تحریر کردہ سبق چغل خور کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ اس لوک کہانی میں مصنف نے چغل خوری جیسی اخلاقی برائی کے مخفی نتائج کو بیان کیا ہے۔ یہاں آپ مخفی کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں اور منفی کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ منفی نتائج کو بیان کیا ہے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ پیراگراف کی ایکسپلینیشن دیکھیے کہ میں نے کس طرح سے اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کے رائٹر کا تعارف شروع میں دے دیا۔ آپ نے پیراگراف کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ ہوں، آپ نے رائٹر کے الفاظ ریپیٹ نہیں کرنے۔ تھوڑا سا آپ نے اسی کی سٹوری کے آس پاس رہنا ہے، سٹوری کا جو حصہ اس پیراگراف میں چل رہا ہے جو کہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے۔ پوری سٹوری اے ٹو زیڈ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ نہیں لکھنے بیٹھے ہم، یہاں پہ صرف اس پیراگراف کی تشریح کرنے بیٹھے ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں پیپر میں مینشن کیا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کہانی کے اس حصے کو ہم نے اپنی نظر سے بیان کرنا ہے، اپنے نقطہ نظر سے بیان کرنا ہے، ہم نے اپنے الفاظ کا رنگ دینا ہے، اور اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ کوئی جملہ یا کوئی لفظ جو ہے پیراگراف میں سے ریپیٹ نہ ہو، کیونکہ بورڈ والوں نے یہ ریٹن انسٹرکشن دی ہوتی ہے پیپر چیک کرنے والوں کو کہ اگر بچے نے صرف مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر اس جملے کو ایز اٹ از لکھ دیا ہے تو آپ نے تشریح کے نمبر نہیں دینے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو میں ہر اپنے لیکچر میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے الفاظ لکھنے ہیں۔ کوشش کیجئے جملہ ہی تبدیل ہو جائے، جملہ تبدیل ہونا چاہیے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نے وہ بیان کرنا ہے، کھول کر بتانا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب تک کے طریقہ کار اور اتنے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو یقیناً تشریح پیراگراف کا پرفیکٹ طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ تشریح نثر پارہ کے تشریح والے حصے کے 2 نمبر ہوتے ہیں، 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوتا ہے، اور مارکس کی ڈویژن میں آپ کو ہر بار بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اتنی ہی اہمیت ہر چیز کو دیں۔ بعض لوگ صرف ڈائریکٹ تشریح نثر پارہ ہی لکھ کر آ جاتے ہیں، حوالہ متن نہیں لکھتے، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ حوالہ متن اور الفاظ معنی لکھنے کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں، اس حصے کو آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر ہی ہم مکمل اچھے طریقے سے بہترین قسم کا پیپر کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔